یہ اسٹیبلشمنٹ صرف پنجاب ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تو جی میرے دانش میں یہ جو ہے گلوبل ہے، اس کی شاخیں ہیں۔ ہمارے ہاں عورتیں میاں کا نام نہیں لیتے ہیں، ارے فلانا کا باپ یا فلانے کا یہ وہ چچا۔ میں اس کو یوں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے مطلب ہے جو بدماش ہیں بین الاقوامی سے لے کے یہاں تک، جس میں بلوچ بھی شریک ہے، سندھی بھی شریک ہے، پنجابی جو ہے بڑا وہ کرد ہے، پٹھان ہے۔ وفاقی حکومت کہیں آپ اسے، یا اسٹیبلشمنٹ کہیں یا پنجاب کہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے مفاد میں ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے؟ ہوتا رہے، ہمارے قبضے میں ہو، میرے دانش میں کہ قبضے میں ہمارے ہو۔ کس طرح؟ طریقے بدل کے یا اسی طریقے پہ لوٹ جو ہے، جیسے امریکہ میں ویتنام میں لڑ رہے تھے، فار ایسٹ میں لڑ رہے تھے، جب ماں بہن بھائی بیوی بیٹی اٹھ کرے کہ ہمارے بچے کیوں مارے جا رہے ہیں، ہمیں میاں کیوں مارے جا رہے ہیں، تو تب اس کو روکنا پڑا۔ تو جب تک ایسی حالت نہ ہو تو یہ چاہیں گے کہ فائدے اٹھاتے رہیں، ترقی کے نام سے، میگا پروجیکٹس کے نام پہ، ڈیولپمنٹ کے نام سے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اسلام کے نام سے، جمہوریت کے نام سے، چھوٹے ڈسپنسریوں کو دیکھے، وزارتوں کے نام پہ یہ دھوکہ جو ہے چلے، دنیا میں چھوڑتا نہیں ہے جی۔ کوئی کسی کو ڈیولپ نہیں کرتا، بدقسمتی سے کوئی کسی کو ترقی نہیں دیتا، ترقی دیتا ہے تو اپنے کو دیتا ہے۔ ریل سرکار نے کوجک تک اس لیے نہیں لے گئے کہ بلوچستان ہے یا پختونستان ہے، اس کے پروڈکٹس پیداوار جو اتنے منڈی میں ضرورت ہے، یا دوسرے منڈیوں کا سامان وہاں ضرورت ہے، زار کا ڈر تھا۔ ادھر ایران کی طرف بھی یہ تھا کہ فوجی ڈر تھا۔ تو یہ تو واضح سی چیزیں، یہ ریل وغیرہ اس نے ہندوستانیوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ اچھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بلوچ جو چاہ رہے ہیں وہ کمیونیکیٹ نہ کر پا رہے ہوں پراپر طریقے سے، یا اسٹیبلشمنٹ جو چاہ رہی ہے وہ بلوچ نہ سمجھ پا رہے ہوں۔ کمیونیکیشن پرابلم بھی تو ہو سکتا ہے نا، بہت سنگین قسم کا۔ آپ کو یقین آتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں کہ جس کو جیل میں ڈالا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جیل میں جو ہے پابند ہے؟ بیچارے جیل میں شاید خوش ہے، روٹی مفت کی ملتی ہے، کپڑے دھلتے ہیں، بجلی نہیں، کا ان کا تو خیال یہ ہے نا کہ وہ آپ کو گوادر پورٹ دے رہے ہیں، میگا پروجیکٹس آفر کر رہے ہیں، وہ آپ کو سڑکیں بنانے پہ دینے پہ تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ بلوچ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا، ہم اس کی ترقی چاہ رہے ہیں۔ اسد اللہ صاحب، اس کو ترقی دینے کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ وہ کب ہمارے ساتھ تھا؟ 100 سال کہیں، 200 سال کہیں، 500 سال کہیں، یہ کب ہمارے دکھ میں، خوشی میں، محنت میں، غم میں، وہ کب تھا ہمارے ساتھ؟ وہ کیوں ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے؟ چھوڑے ہمیں، ہم اپنے کو ترقی دیں یا جہنم میں غرق کر دیں۔ تو یہ فرض اس نے کیوں اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں؟ اس کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ 60 سالوں میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکا، نہیں تو کیوں جدا ہوتے؟ یہ افغانستان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ تاجک ہے، اور یہ وہ ہے۔ کچھ تو صحیح وجہ بھی ہیں، کچھ غلط وجہ بھی ہیں۔ تو اس کو یہ فکر کیوں لگی ہے کہ میں وہ سمجھ ہمیں نہیں رہا ہے اور ہم اسے سمجھ نہیں؟ وہ اتنا مہربان، سخی۔ اچھا، اگر آپ آج یا 20 سال بعد یا 50 سال بعد اپنا ایک مقصد حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے ہمارا ہے اور ہم اس کے مالک ہیں، ہم جانیں، جہنم میں جائیں، جنت میں جائیں، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ہم اسے سنبھال لیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے ہمسائے ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، یا اس زمانے کا جو امریکہ جس شکل میں بھی ہوگا، یا جو ہندوستان ہوگا، وہ آپ کی اینٹیٹی کو اسی طرح برداشت کر لیں گے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں؟ جی نہیں، میرے خیال میں ایسا برداشت نہیں کریں گے، نہیں کرنا چاہیں گے۔
کرنا پڑے وہ اور بات ہے، کرنا نہیں چاہیں گے، وہ ہماری اینٹی کو اپنے تابع کچھ چاہیں گے، جی نہیں اس کے لیے بھی ہمیں خون پسینہ بہانا ہوگا، فکر ہے یا خون ہے پسینہ بہانا ہوگا، نہیں کوئی انسان اب تک اس انسانی حد تک نہیں پہنچا، اس کے اغراض جو ہے تو پھر یہ جدوجہد کیوں ہو رہی ہے کہ آپ کنویں سے کھائی میں چھلانگ لگا دیں؟ اس لیے جدوجہد ہو رہی ہے؟ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ جیسے بیمار ہے علاج چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ مجھے پھوڑا ہے اور میں کینسر چاہتا ہوں، کوشش خواہش تو یہ ہے کہ اس سے تندرستی آئے، پھر بات ہے کہ ہمارے چھلانگ ہمیں کھائی میں ڈال دے، دنیا کھائی تو ہے ہی۔ یا میں اس سوال کو اس طریقے سے کر لوں کہ بلوچستان دراصل میں وہ عورت ہے جو اگر ایک کے نکاح سے باہر رہے گی تو وہ اکیلی نہیں رہ سکتی، اسے کسی اور سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اس وقت تو ہمیں کسی اور ہجڑے سے نکاح کروایا ہوا ہے جی، یہ نہیں وہ ہے جی، ویسے اپنے کو ایک ایسے عورت کی شکل میں بلوچی مزاج میں اچھا نہیں لگتا قبول کرنا، یہ تو ہے جی، قدم قدم پہ وہ کیا کوئی گانا بھی ہے، زندگی ہر قدم پہ جنگ ہے، تو یہ جنگ تو ہے، پہلے تو مان لیا، آنکھیں بند کر کے مان لیا بزرگوں کی باتیں، اب لگتا ہے کہ آیا واقعی یہ یہاں تک پہنچ سکیں گے، کہاں تک پہنچیں گے، اس حالت سے شاید کچھ بہتری آئے، کوئی انسانیت اس سے کچھ بہتر صورت میں اقدار، تو کھائی کے لیے نہیں چھلانگیں مار رہا ہے۔ یہ جو آصف زرداری صاحب نے معافی مانگی ہے بلوچوں سے، کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمارے یہاں ایک مثال ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، کہتا ہے پانی کہاں ہے اور چپلیاں کب اس نے بغل میں لے لی، بھائی کرسی تو پہ بیٹھو پھر پتہ لگے تم سے معافی مانگتے ہو یا معافی دیتے ہو، یہ کیا بتا رہا ہے کہ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو، کیا چیز ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو لگتا ہی ایسا کہ یہ فریب ہے، اس کو اختیار ملا نہیں اور پہلے ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے لیے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ بھٹو تھا تمہارا